کوشچن ہے کہ ایک نیریٹو پیش کیا جا رہا ہے کہ لیڈرشپ اور کارکنوں کے درمیان فاصلہ بڑھ چکا ہے. کسی حد تک بڑھ چکا ہے. اس سے میں بھی ایگری کرتی ہوں. کسی حد تک نہیں، کافی حد تک بڑھ چکا ہے. اور مین وجہ جو ہے نا، جب دیکھیں گھر کا سربراہ جب باہر چلا جائے نا، آپ نے اگر دیکھا ہو گھر کا سربراہ کسی کام کی وجہ سے روزگار سے کے سلسلے میں بیرون ملک بھی چلا جائے نا، وہاں گھر کا کوئی ترتیب نہیں ہوتا. ایک ماں بھی نہیں سنبھال سکتے اپنے بچوں کو. سو ہمارا لیڈر اب جیل میں، ہمارا سربراہی جیل میں. تو ظاہر ہے وہ جو خلش ہے، جو ایک خلیج ہے، وہ بھی پیدا ہوگی. بہت سارے لوگ جو ہے نئے لوگ ہیں آئے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے پارٹی پہ قبضہ بھی کر لی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہمارے لیے بن چکے ہیں، جس میں میرے سمیت بہت سارے پرانے لوگ دیوار، مطلب ہم دیوار کے اس پار، یہ نہیں کہ دیوار کے ساتھ لگے، میں تو کہوں گی کہ دیواریں پر لے گرائے گئے ہیں. یہ بھی ہو گیا. تو کوئی پیغام اب ریاست کے لیے کوئی ریکمینڈ کرنا چاہیں؟ ریاست کے لیے دیکھیں، ریاست تو میں بھی ریاست، میری عوام بھی ریاست. اور میں تو کہوں گی کہ جو لوگ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں نا، خدا کے خوف سے ڈرو. مرنا ہم سب نے ہے، جواب بھی ہم سب نے دینا ہے. ٹھیک ہے، چاہے مذہب کسی کا بھی کوئی ہو، فرقہ کوئی کسی کا بھی ہو، لیکن بلیف سب کا یہی ہے کہ مرنا سب نے. اللہ کو بھی سب مانتے ہیں نا، جواب بھی دینا ہے. تو خدا کا خوف کرو، بس کر دیں. کتنا اور ظلم کرے، بس کر دیں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ عصمت کا خیل اور نامزد امیدوار ہوں صوبائی اسمبلی. اچھا، ماشاء اللہ. اچھا، تو آج کا احتجاج کیوں کیا جا رہا ہے اور کس مقصد کے لیے؟ آج کا احتجاج ڈیفینیٹلی اسی لیے کیا جا رہا ہے. قیادت نے بہت کلیئر کٹ کہا ہے کہ 5 اگست عمران کو، عمران خان کی رہائی، جو ہمارے ساتھ جو جدائی ہے یا جو ان کو قید و بند ہے، ان کے 2 سال ہو گئے. اور 2 سال ہو گئے بغیر کسی جرم کے، جو ابھی تک ثابت نہیں ہوا. پاکستان ایسا مطلب ملک بن گیا نا کہ یہاں پہ کوئی قانون، کوئی عدالت نہیں ہے. تو جو ظلم اور بربریت ہے اس کے خلاف ایک احتجاجی آج جو پوری ریلیز ہوئی ہے، پورے KPK میں، پورے ملک میں احتجاج ہوئے. تو یہاں پہ بھی آج ہم جو جمع ہوئے، اسی وجہ سے جمع ہوئے کہ خان کی جدائی یعنی قید و بند کی 2 سال پورے ہو گئے. تو کیا اس احتجاج سے کیا ریاست پہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں؟ دیکھیں، ہونا تو چاہیے کہ ایک پریشر ڈیولپ ہو. جو قوت ہے ہمارے اوپر، حکومت ہے، حکومت سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ہے تو پریشر ڈیولپ ہو، تاکہ یہاں پہ اگر کوئی لوگ یہاں پہ جو ہے فارم 47 پہ بیٹھے ہوئے، صرف ان کی حکومت نہیں ہے. یہاں پہ آ جاؤ، یہاں پہ گرمی دیکھو، گرمی میں جو حال ہے، میں اگر برداشت کروں، کتنے لوگ عوام ہیں جو یہاں پہ برداشت کر رہے ہیں. اور ابھی نہیں، صبح سے نکلے ہوئے ہیں، دھوپ برداشت کر رہے ہیں ابھی تک. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہم دکھانا چاہتے کہ عوام جو ہے عمران خان کے ساتھ ہے. آپ کب تک ان کو روکو گے؟ کب تک؟ ٹی وی پہ آپ نے بند کر دیا، میڈیا پہ آپ نے بند کر دیا، عمران خان کے نام سے آپ کو کوفت ہوتی ہے. آپ لوگوں نے سیٹیں چھین لی جس میں میرا بھی نام تھا. ٹھیک ہے جی. تو مطلب ہے کہ آپ لوگ کیا کیا کرو گے؟ بوڑھے کو آپ لوگ نہیں دیکھتے، جوان کو آپ لوگ نہیں دیکھتے. میرا شوہر جو ہے فالج کا مریض ہے، پچھلے سال فالج کا اٹیک ہوئے، جو مرتے مرتے بچ گئے. آج ان پہ بھی کیس کر دیا. مطلب ایک فالج کے مریض کو بھی آپ نے نہیں چھوڑا. کیوں؟ کیونکہ میرا تعلق PTI سے ہے. میرا تعلق PTI سے. اس کی سزا جو بستر مرگ پر ایک بندہ ہے جس کی عمر 80 سال ہے، کوئی جوان بھی نہیں ہے، 80 سال عمر، ایک ریٹائرڈ آدمی بستر مرگ پہ، آپ نے میری وجہ سے اس کو رگڑ دیا. مطلب کتنا آپ ظلم کرو گے؟ کتنا آپ لوگ ظلم کرو گے؟ نہ آپ کو خوف خدا ہے، نہ آپ لوگوں کو قیامت کا وہ کوئی قیامت آپ لوگوں کے پاس، آپ کے پاس کوئی عنوان ہی نہیں کہ قیامت بھی ہوگی، جواب بھی آپ کے پاس طلب ہوگا. تو اب نیکسٹ پلان آپ لوگوں کا کیا ہے کہ اگر پریشر بلڈ نہیں بھی ہوتا تو نیکسٹ کیا پلان ہے کہ پنجاب کی طرف موو کریں گے یا کیا؟ جو دیکھیں، جو عمران خان کی ہدایات ہوں گی، جو پھر اس کے بعد جس طریقے سے عمران خان قیادت کو ہدایات دیں گے، تو اس حساب سے پھر ہم انشاءاللہ ترتیب دیں گے. جو بھی قیادت عمران خان نے ہمیں بتائی اسی طریقے سے ہم جاتے جائیں گے. اور مزاحمت تو جاری رہے گی، مزاحمت چلتی رہے گی، جاری رہے گی. کیونکہ جو ظلم ابھی تک ہو رہے ہیں نا پاکستان میں، تو ڈیفینیٹلی، اور میں تو کہتی ہوں سیاسی جمہوری حوالے سے میں کہتی ہوں کہ کسی بھی دنیا میں، یا مطلب اگر دنیا میں نہیں تو اسے اسلامی معاشرے میں نہیں ہوا ہوگا جو اب تک ہو رہا ہے. اچھا میڈم، ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ ایک نیریٹو پیش کیا جا رہا ہے کہ لیڈرشپ اور کارکنوں کے درمیان فاصلہ بڑھ چکا ہے.
किसी इसमें हद सदाक तक किसी हद तक बढ़ चुका है, इससे मैं भी एग्री करती हूँ, किसी हद तक नहीं काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। और मेन वजह जो है ना, जब देखें घर का सरबराह जब बाहर चला जाए ना, आपने अगर देखा हो घर का सरबराह किसी काम की वजह से रोज़गार से के सिलसिले में बैरून मुल्क भी चला जाए ना, वहाँ घर का कोई तरतीब नहीं होता, एक माँ भी नहीं संभाल सकते अपने बच्चों को। सो हमारा लीडर अब जेल में, हमारा सरबराही जेल में, तो ज़ाहिर है वो जो खलिश है, जो एक खलीज है, वो भी पैदा होगी। बहुत सारे लोग जो है नए लोग हैं आए हुए हैं, उन लोगों ने पार्टी पे कब्जा भी कर लिया है। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया हमारे लिए बन चुके हैं, जिसमें मेरे समेत बहुत सारे पुराने लोग हैं। दीवार मतलब हम दीवार के उस पार, ये नहीं कि दीवार के साथ लगे, मैं तो कहूँगी कि दीवारें पर ले गिराए गए हैं, ये भी हो हुआ है। तो कोई पैगाम अब रियासत के लिए कोई रेकमेंड करना चाहें? रियासत के लिए देखिए, रियासत तो मैं भी रियासत, मेरी आवाम भी रियासत, और मैं तो कहूँगी कि जो लोग हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं ना, खुदा के खौफ से डरो, मरना हम सब ने है, जवाब भी हम सब ने देना है, ठीक है। चाहे मज़हब किसी का भी कोई हो, फ़िरका कोई किसी का भी हो, लेकिन बिलीव सब का यही है कि मरना सब ने, अल्लाह को भी सब मानते हैं ना, जवाब भी देना है। तो खुदा का खौफ करो, बस कर दें, कितना और जुल्म करे, बस कर दें। थैंक यू सो मच।